حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو، 14 کا دن گزر جائے اور 15ویں شب شروع ہو جائے بعد از نماز مغرب، اس رات کو جاگا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نفل کا اہتمام کیا کرو، اور 15 شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھا کرو، کہ یہ وہ رات ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا، میں جہنم سے اس کو آزاد کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد نرینہ عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اور یہ وہ رات ہے جو بعد از نماز مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ اللہ رب العزت اعلان فرماتا رہتا ہے۔ ہر انسان کا ایک بجٹ تیار ہوتا ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی موت بھی لکھی جاتی ہے، اس کی زندگی لکھی جاتی ہے، اس کی اولاد لکھی جاتی ہے، اس کا جینا مرنے کا فیصلہ ہوتا ہے اس رات کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اس شعبان المعظم میں لگاتار روزے رکھتے تھے، رمضان شریف پہنچ جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگاتار سال میں لگاتار 2 مہینے ضرور روزے رکھتے، ایک شعبان المعظم کا مہینہ اور دوسرا رمضان المبارک کا مہینہ۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 8 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 15 شعبان المعظم کو حضور علیہ السلام کو سجدے میں دعا کرتے ہوئے دیکھا، پس جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ کی شفاعت سے آج رات 15 شعبان المعظم کی رات آپ کی امت کا تیسرا حصہ اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے۔ اس رات کو خصوصاً خصوص خاص درخواست اس رات کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل کا طریقہ کیا ہے؟ اگر 2 نفل آپ پڑھ رہے ہوں، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ قل هو اللہ احد، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف 1 دفعہ اور 11 دفعہ قل هو اللہ احد، تو پوری رکعت کر کے پوری تشہد پڑھ کے اور سلام کریں۔ اگر 4 رکعتوں والے نوافل ادا کر رہے ہیں تو پھر پوری رکعت سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو کر دوبارہ سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے، پھر 1 دفعہ الحمد شریف اور 11 دفعہ قل هو اللہ احد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ جو آدمی اس طرح نماز نوافل ادا کرتا 70,000 فرشتے اللہ رب العزت اس آدمی کے نام اعمال میں اعمال لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ساری رات اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تسبیحات ذکر اذکار کریں، استغفار کی تسبیح پڑھیں۔